अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम काशिफ अब्बासी के साथ। आज अपोजिशन की दो बड़ी सियासी जमातों का इजलास हुआ, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून। वो जमातें जिनकी एक तारीख रही है आपस में इख्तलाफ की, आज ऐसा लगा उनकी बातें सुन के कि इत्तेहाद हो गया है। क्या बात की लीडरशिप ने इस मुलाकात के बाद, जरा सुनिए। अपोजिशन जमातों के इत्तेहाद हो जाएगा, अब ये इत्तेहाद हो गया। आज ये तय हुआ है कि ये कंबाइंड अपोजिशन जो जमहूरियत है और जमहूरी जो रवायात है उनको मुस्तहकम करने के लिए आज अपोजिशन ने फैसला किया कि हम मिलकर इंशाअल्लाह इसका मुकाबला। हमारा जो COD है इसको रिविजिट करेंगे। हम चाहते हैं कि जो चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी जो मियां नवाज शरीफ साहब और शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने COD को रिविजिट करेंगे। COD एक अच्छा डॉक्यूमेंट था जिस पर उस वक्त की अपोजिशन ने इत्तेहाद किया था और कहा था कि हुकूमत चलाने का तरीका क्या होना चाहिए, लेकिन अनफॉर्चुनेट बात है उस तरीके पर चल नहीं पाए। शहबाज साहब ने आज एक और बात की कि किसी को चोर डाकू नहीं कहना चाहिए। क्या कह रहे थे, जरा सुनिएगा। दिन रात जो अपोजिशन को दीवार से लगाया जा रहा है और चोर और डाकू के अल्फाज इस्तेमाल किए जा रहे हैं, जो मुंह पर लाना भी इंतहाई अपना गैर मुनासिब भी और मुश्किल भी है। ये अल्फाज चोर और डाकू के मुंह पर लाना मुश्किल भी है और नामुनासिब भी, लेकिन ये जो इश्क की दास्तान है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की, कोई नई नहीं है। 80 और 90 की दिहाई से ये बहुत से नशेबो फराज से गुजरती आज की इस मीटिंग तक पहुंचती है। 1980 और 90 की दिहाई में जब दो सियासी जमातें थी, दोनों सियासी जमातें एक दूसरे के बारे में क्या कहा करती थी, किस तरह एक दूसरे को चोर और डाकू कहा करते थे, जरा सुनिए। ये थी इस इश्क की पहली कड़ी जो 88 से 99 तक चली। फिर परवेज मुशर्रफ ने मार्शल लॉ लगाया इस मुल्क में और दोनों लीडरान जला वतन हुए। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा लंदन में और मियां नवाज शरीफ साहब जद्दा चले गए। वहां पर दोनों सियासी जमातों को यह ख्याल आया कि शायद जो सियासत वो 12-13 साल करते रहे वो दुरुस्त नहीं थी। तो चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी और उसके बाद जब ये वापस आए 2008 का इलेक्शन हुआ, उस वक्त तक तो खानदान के ताल्लुकात की बातें और बड़ी मीठी मीठी बातें उन दौर अदवार में चलती रही। ये है इसकी दूसरी किस्त। जी, फिर कहानी में एक और ट्विस्ट आया। 2008 के सदारती इलेक्शन के बाद जरदारी साहब जब सदर बने सितंबर 2008 में, फिर इलेक्शन के करीब दोनों सियासी जमातों ने अपनी इस मोहब्बत को छोड़कर एक दूसरे पर तनकीद के नश्तर बरसाए। क्या कहते रहे, ये भी सुनो। जरदारी साहब केसेस माफ करें, वो पैसा तो पाकिस्तान को दो। आए थे लंदन में और कहा कि पहले तुम्हारी बारी फिर साडी बारी। लूटी हुई दौलत वापस उनके पेटों से निकाल कर आपके कदमों में निशावर करेंगे। ये मौलवी को क्यों तकलीफ हो रही है आज? मुझे तो याद है वो जरा जरदारी के वादे सब धरे के धरे रह गए। औलाद की बाकियात आई है, इन्हें जाने ना देना तो आपका क्या हाल होता। ये नफरत, ये बयानबाजी 2013 के इलेक्शंस तक चली। 2013 के इलेक्शंस हुए, पीपल्स पार्टी इलेक्शन हारी और मियां नवाज शरीफ और मुस्लिम लीग नून ने ये हुकूमत बनाई। जैसे रातों रात इस कहानी में एक और ट्विस्ट आया। दोनों तरफ से मोहब्बत। मियां शहबाज शरीफ तो माफ़ी तक मांग बैठे उन तमाम बयानात के जो पिछले 5 साल में उन्होंने दिए थे। घसीटूंगा, पेट फाड़ दूंगा, लाड़काना की सड़कों पर इनको लेकर घसीटूंगा, वो सब मोहब्बत में बदल गया। वो थोड़े अरसे तक चली, लेकिन ये सुन ले कि ये था इस एपिसोड का की अगली किस्त। मुझे यकीन है कि वो भी पाकिस्तान की इसी अंदाज में खिदमत करेंगे जिस तरह से जनाब आसिफ जरदारी साहब ने की है। मैं कहता हूं कि रिकंसिलिएशन की आपकी हमें जरूरत है। आपकी लीडरशिप में हमने काम करना है। सियासत हमने 5 साल बाद करनी है। जब आप इलेक्शन अनाउंस करेंगे तब हम सियासत करेंगे। ये ऐवान सिया फैलाई दीवार बन चुका इस पार्लियामेंट को और इस मुल्क के आइन को, इस मुल्क की जमहूरियत को बचाने के लिए। पाकिस्तान की सियासी जमहूरी जमातों को मुबारकबाद पेश करता हूँ जो आजमाइश की इस घड़ी में अपने सारे इख्तलाफात बालाए ताक रखकर साबित कदम रहे। ये वक्त सियासत का नहीं है, सियासत होगी मगर अभी नहीं। आपने आसिफ अली जरदारी साहब के बारे में बहुत बातें की थी, रिकॉर्ड है। मैंने माजरत करनी हुई है। अब आप कहते हैं कि मैं दोबारा माजरत कर लूँ, फिर कर लेता हूँ। तो फिर माजरत भी हुई। धरना जिसमें इमरान खान साहब धरना लेकर इस्लामाबाद आए, कुछ डिमांड्स ऐसी थी जो शायद उस वक्त भी कहा जा रहा था कि डिमांड्स को गैर मंतकी हैं
وزیر اعظم پاکستان کے استعفے کا مطالبہ، انہوں نے کہا کہ نہیں گھر جاؤں گا، تمام سیاسی جماعتیں اکٹھی تھیں، پارلیمنٹ کا اجلاس ہوا. سو یہ ایک بریف پیریڈ چلا 2013 کے الیکشن کے بعد. پھر پینما آیا اور پینما کے بعد دوبارہ ایک دوسرے پر تیر اندازی اور گولہ باری شروع ہوئی. مسلم لیگ نون پاکستان پیپلز پارٹی کو سب سے بڑا چور اور ڈاکو کہنے لگی. زرداری صاحب تو پیپلز پارٹی کو ناسور کہتے تھے. کیا کہتے تھے ذرا سنیں. میں تو یہی کہہ سکتا ہوں کہ مک گیا تیرا شو نواز، گو نواز، گو نواز. زرداری صاحب کا $60 ملین جو لوٹا اسٹیبلشڈ کرپشن کے سردار کو ایک دھکا ہو. زرداری صاحب، پاکستان کے غریب عوام کی دولت جو آپ نے لوٹی ہے وہ دنیا کے آخری کونے سے واپس لا کر عوام کے خدمت میں نچھاور کریں گے. ہم شہباز کو نہیں برداشت کریں گے. یہ سن لو شہباز شریف، ہم لڑیں گے. اگر سزا دینی تو میرا نام پھر کسی کو ٹیکنا میں ڈال دیں، SGS میں میرا نام ڈال دیں. اس ملک کو خطرہ اور کسی سے نہیں ہے. یہ جاتی عمرہ کے مجیب الرحمان، ان سے خطرہ. He is guilty. Mia Mohammed Nawaz Sharif does not enjoy the political, moral or legal grounds to remain the Prime Minister of Pakistan and must immediately resign his post. یہ قومی چور، یہ عوام کا چور، یہ دھرتی پہ بہت ناسور ہو چکا ہے اور ہم ایسے درندے کو برداشت نہیں کر سکتے. آپ نے ہمیشہ ہمارے بیچ میں سراغ گھونپا ہے. اس دفعہ ہم آپ کے پھیلاوے میں نہیں آئیں گے. آپ سے صلح نہیں ہوگی، آپ سے جنگ رہے گی. آپ تیار ہو جائیں ایک لمبے مقابلے. اور یوں 2018 کے الیکشنز ہوئے. پاکستان تحریک انصاف نے حکومت بنائی. ظاہر ان پر الزامات تو ہیں، لوگ توڑے گئے، پارٹی کے اندر سیٹیں پوری کی گئیں اور یوں ایک کولیشن ریزر تھن میجورٹی کے ساتھ تحریک انصاف نے بنائی. لیکن جب وزیر اعظم کا الیکشن ہوا اور شہباز شریف صاحب کو الیکشن کے لیے نامزد کیا پاکستان مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی نے مل کر، تو اس وقت بھی پیپلز پارٹی نے صاف انکار کر دیا ان کی حمایت کرنے سے. دونوں سیاسی جماعتیں حالانکہ پہلے اکٹھی بیٹھی لیکن ان کے اختلافات اس نوعیت کے تھے جو آگے جس پہ پیپلز پارٹی نے شہباز صاحب کو کی حمایت سے انکار کر دیا. مجھے تو وہ دن بھی یاد جس دن پہلے دن سیشن میں شہباز شریف صاحب اور زرداری صاحب آئے تو ہاتھ تک نہیں ملایا دونوں لیڈرز نے ایک دوسرے کے ساتھ. لیکن وہاں سے کیا کام اگر ہم سنا سکیں، JIT پر جب JIT بنی اس وقت ایک اور مفاہمت سامنے آئی. جس طرح ہر پیریڈ کے بعد ہر 4 سال کی تنقید کے بعد ایک مفاہمت ہوتی ہے، زرداری صاحب پر JIT بنی، میاں صاحب کے کیسز، میاں صاحب جیل میں، شہباز صاحب جیل میں، تو اس وقت ایک اور مفاہمتی عمل بیانات کی حد تک جیسے پہلے دیکھتے تھے ایک اور سامنے آیا. JIT کی باقاعدہ جو ہے وہ بنی گالا میں میٹنگز ہوتی رہی. اگر خدا نہ خواستہ آصف علی زرداری کو گرفتار کیا گیا تو اس سے ایک طوفانی اور ہیجانی کیفیت پیدا. زرداری صاحب، ہم نے ان کو بڑا نوبل آدمی اپنے ذاتی تعلق میں پائے. ہم زرداری صاحب کی کرپشن کو ثابت نہیں کر سکے. تو وہاں سے یہاں پر اب ایک اتحاد بن چکا ہے پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کے درمیان. پیپلز پارٹی والے بھی کیا کہتے تھے ذرا یہ بھی سن لیں. سر آج نواز صاحب کو ملا ہے، ریلیف ملا ہے تو وی آر ہیپی. We are not sad about it. We are totally happy. آج میاں نواز شریف صاحب کو بھی سزا دی گئی. ہم دوبارہ اس چیز کو بڑا unfortunate سمجھتے ہیں. The year that has rolled by, so yet another elected Prime Minister thrown out of office through the judicial process. اور نواز شریف صاحب کی سزا جس پر اتنا جشن منایا پاکستان پیپلز پارٹی نے، بعد میں ان کو لگا کہ میاں صاحب کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے. شازیہ مری صاحبہ، ممبر قومی اسمبلی پاکستان پیپلز پارٹی کی، بہت شکریہ ہمارے ساتھ تشریف رکھنے کا. محسن راجہ صاحب، ممبر قومی اسمبلی مسلم لیگ نون، آپ کا بھی بہت بہت شکریہ. اندلیپ عباس صاحبہ، پاکستان تحریک انصاف کی ممبر قومی اسمبلی، آپ کا بھی شکریہ. شاہ ابھی بھی مسئلہ یہ ہے، اچھی بات ہے اپوزیشن کو اکٹھا چلنا چاہیے، لیکن آپ کی ہسٹری دیکھ کر یہ لگتا ہے کہ جب مصیبت پڑتی ہے تب آپ لوگ اکٹھے، ایشوز پر اکٹھے نہیں ہوتے، مصیبت پڑتی ہے تو اکٹھے ہوتے. یہ جس طرح آپ نے دیکھا جب آسانی تھی تب تک ایک دوسرے پر کرپشن کے الزامات. کیا میاں صاحب کرپٹ نہیں رہے؟ اب انہوں نے ان کی 3 جنریشنز پکڑی نہیں گئی ہیں؟ آپ کا موقف پارٹی کا بدل گیا اس چیز پر؟ بہت شکریہ کاشف. آپ نے
ویڈیوز چلائیں اور جو آپ نے پرانی فوٹیجز دکھائیں، ایسی کئی فوٹیجز آپ کو ملیں گی ان لوگوں کی بھی جو آج حکومت کے سپوکس پرسن ہے، لیکن اگر آپ کہیں تو میں چلا دیتا ہوں، ہم نے سب تیار رکھی ہوئی ہیں، میں نے کہا یہ جب بولیں گی تو اس وقت ہم لے آتے ہیں، اگر آپ چاہیں تو جو پرویز الہی صاحب کے بارے میں اگر بیلنس کروانا چاہتی ہوں میں چلا دیتا ہوں. ایک سیکنڈ، میں تو سپوکس پرسنز کی بات کر رہی ہوں جو اس وقت سپوکس پرسنز ہیں، ان کے کیا خیالات تھے پی ٹی آئی کے بارے میں. میں نے کہا اس طرح کی تو آپ کو بے شمار فوٹیجز مل جائیں گے. سیڈ دیٹ آپ نے کہا ایشوز کے اوپر بہت سارے ہیں، آج بھی ایک سپوکس پرسن نیا اضافہ ہو گیا پوائنٹ ہوئے ہیں، تو یہ تو آپ کو بہت ساری فوٹیجز مل جائیں گی نا. تو اس میں تو خیر آپ کا شو کم پڑے گا ان فوٹیجز کے ذریعے اگر ہم صرف یہی دیکھیں تو مطابق چلایا نا جو چلایا. میں آج ہی کی ڈیولپمنٹ کے مطابق بات کو آگے لے کے جا رہی ہوں. دیکھیں آپ نے جو اپوزیشن جماعتوں کی بات کی، میرے ساتھ نون لیگ بیٹھی ہے، میرے ان کے ساتھ آئیڈیولوجیکل ڈفرینسز ہیں، میرے ان کے ساتھ ایسے ڈفرینسز ہیں جن پر کہ شاید I don't think there is a resolution to that. لیکن اس وقت جو ہے ایشوز ہیں، اس وقت ہم ایشوز کے لیے بیٹھے ہیں. یہ ملک کی جڑیں آج نہیں کاٹ رہے، کیا یہ چور نہیں ہے؟ میں تو بنیادی سوال تو یہ ہے جو ان کو جو فیصلے عدالتوں سے ملے وہ ان کے پاس ہے وہ فیصلے. بلاول صاحب کہتے ہیں کہ غلط کیا ایک عدالت نے، پھر ایک الیکٹڈ پرائم منسٹر کو گھر بھیج دیا، جس کے اوپر آپ کا اگر کہیں تو آپ کو سنا دیتے ہیں. آپ لوگ کتنا جشن منا رہے تھے میاں صاحب کو سزا ہوئی نہیں. تو اگر سزا الیکٹڈ پرائم منسٹر کو ٹارگٹ کر کے کی گئی ہے تو غلط ہے. یہ جس دن فیصلہ آیا اس دن ٹارگٹ نہیں ہوئے، جب بعد میں جے ٹی بنی تب ٹارگٹ ہوئے. الیکٹڈ پرائم منسٹر کے لیے تو ہم نے آپ کو اپنے دور میں بھی کہا، کسی اور دور میں بھی کہا. ہاں یہ اور بات ہے کہ شاید ان کا مطالبہ ہمیشہ سے یہ رہا، ہمیشہ سے یوسف زئی گیلانی صاحب کے حوالے سے وہ بھی ایک فوٹیج ہے. اگین دیر آر مینی فوٹیجز، بٹ نہیں نہ چلائیں پلیز، رہنے دیں. میں صرف یہ کہہ رہی ہوں کہ تھینکس ٹو I'd say کہ جو ڈیلیوری اینڈ the performance جو یہ حکومت کی ہے. دیکھیں ہمارے ڈفرینسز ہیں اور میں نہیں سمجھتی ہوں اگر میں ایسی بات کروں آج کہ جی نہیں یہ تو ہو ہی نہیں سکتا، اب ہمارے کوئی ڈفرینسز ہمارے ہو سکتے ہیں، ہمارے فیوچر میں بھی ڈفرینسز ہو سکتے ہیں. ابھی بھی ناصور ہے، آپ پتہ نہیں کیا سوچتے ہیں ان کے بارے میں. میں تو زرداری صاحب کی بات پوچھ رہا ہوں. ہو سکتا ہے کہ اس وقت لوڈ شیڈنگ قومی چور ہیں یا نہیں ہے؟ لوڈ شیڈنگ جو 20 گھنٹے کی تھی، جو اس وقت حالات تھے اس کے پیش نظر، مسائل کے پیش نظر، یہ تو الیکشن بھی ہے، گرما گرمی میں ایسی سٹیٹمنٹ، یہ الیکشن کی تقریر ہے 2018 بجلی کی لوڈ شیڈنگ انہوں نے تقریباً ختم کر دی. اگر ان سٹیٹمنٹس پہ جائیں تو پھر تو کسی نے چپڑاسی رکھنے کی بات کی تھی، میں وہ بھی نہ رکھوں. اور آج وہ سب سے بڑے ایڈوائزر ہیں گورنمنٹ. ایسی بہت ویڈیوز ہیں، لیٹس ناٹ ایک سیکنڈ پہلے لیٹس گیٹ دوز ویڈیوز آؤٹ آف دی وے. یہ ہماری آپ کو بڑے پیمانے پہ ایک بڑا ویو دے رہی ہوں. میں بڑا ویو کر رہا ہوں کہ انفارچونیٹ پاکستانی پالیٹکس ہے. دس از انفارچونیٹ پاکستانی پالیٹکس. ہمارے ڈفرینسز رہیں گے. اگر آج بھی پی ایم ایل این صوبے کے رائٹس کو نہیں سمجھے گی، ہمارا ڈفرینس رہے گا. آپ کا مسئلہ صوبے کے رائٹس پر تو نہیں ہے، یہ تو جے ٹی پر بنا ہے نا. موجودہ حکومت کو ہم یہی کہہ رہے ہیں نا کہ جو صوبوں کے رائٹس ہیں ان کو دیے جائے سو دیٹ یو ہیو اے اسٹرانگ فیڈریشن. آپ 18th امینڈمنٹ پہ نہیں، بہت سارے مسائل ہیں. بے روزگاری ہے. دیکھیں ان کے ساتھ ہم نے 18th امینڈمنٹ پہ ایک کنسنسس سے ایک ڈاکیومنٹ تو آیا تھا نا جی، آیا تھا، باوجود سے کہ ان کے کچھ ریزرویشنز تھے، لیکن ایک کنسنسس ڈاکیومنٹ آیا تھا. بے شک پیپلز پارٹی ٹک دی لیڈ along with other political parties. اتحاد ایشوز کے اوپر اتحاد ہے، ایشوز کے اوپر اتحاد ہے. بے روزگاری، مہنگائی، لوڈ شیڈنگ، اکاؤنٹیبلٹی، ملٹری کورٹس، نو بٹ وکٹمائزیشن. یس، تین چیزیں ملٹری کورٹس پر، کہ ملٹری کورٹس پر اپوزیشن اپنا. دیکھیں ہم نے آج میرا خیال ہے جو بڑے نٹ شیل یہی بات کی ہے نا کہ جمہوری حقوق، انسانی حقوق، معاشی حقوق، یہ 3 امپورٹنٹ پوائنٹس ہیں ایجنڈا کے اوپر جس پر ہم کمپرومائز نہیں کریں گے. اور یہ ہم پہلے بھی نہیں کمپرومائز کیا. چلے میں اس کو بتاتا ہوں، آپ کہہ رہے ہیں یہ 3 بڑے مسائل ہیں. حالات تھے جب ملٹری کورٹس بنانے کے، پی ٹی آئی والا بھی چلا دیتا ہوں تاکہ میں شکوہ کروں گی ان سے کہ ملٹری کورٹس کے دوران جو ہمیں ریزلٹس چاہیے تھے وہ ہمیں نہیں ملے. میں اور یہ شکوہ ہمارا اس وقت بھی تھا، یہ ختم نہیں ہوتے شکوے. کیونکہ انہوں نے آتے ساتھ ہی انہوں نے کہا کہ پی ٹی آئی والے کم از کم اس کو نکال دینا سسٹم سے سارے. پی ٹی آئی نے کیا کیا؟ پرویز الہی صاحب کے بارے میں کیا کہتے تھے عمران خان صاحب سے؟ اس لیے کہتا کہ آپ بیلنس کرنا چاہ رہے ہیں، بہت چھوٹا ہے اس وہ کیا کریں جی کے لیے. میں تو پوچھ رہا ہوں، آپ اگر چاہتے ہیں، دیکھیں ہم نے بھی، آپ نے 500 بیان دیے، ہم نے تو 4-5 ہی چلائے نا سارے. اتنے چل کر چاہتے تو میں وہ بھی چلاتا ہوں. چلا جی پرویز الہی صاحب کے بارے میں کیا کہتے تھے خان صاحب؟ بڑے بڑے ڈاکو اسمبلیوں میں جاتے ہیں، بڑے بڑے ڈاکو وزیر اعظم بن جاتے ہیں، بڑے بڑے ڈاکو پنجاب کے وزیر اعلیٰ کی طرح. پرویز الہی جو اس پنجاب کا سب سے بڑا ڈاکو ہے، پرویز
पंजाब और ये जो अरबों रुपए का उसने इतना काम किया है पंजाब वाले खर्च कर रहा है पाकिस्तान, पंजाब पूरा जो है वो रश कर रहा है अपनी पब्लिसिटी पे। ये इलेक्शन आने दें, मैं कहता हूँ ये जितनी मर्जी था। और क्या चलाना जी, पहले चला लें। देखिए अब शेख रशीद साहब वाला चला दूं, शेख रशीद साहब का भी होगा, एमके वाला चला दूं, वो तो सारे तैयार पड़े, जो आप कहेंगे मैं चलाई जाऊंगा। मैं मुझे अब ये बताऊं कि पाकिस्तान $60 मिलियन गया, अब खत्म। आपने कहा इशू, लूटी हुई रकम खत्म, ये भी तो इश्यूज है ना जी इस मुल्क के। इश्यूज पे बात है ना, इश्यूज सबसे बड़ा क्या है, लूटी हुई रकम अगर हमें इस एहतसाब में पार्शलिज्म नजर आएगा तो अपोजिशन इकट्ठी होगी। इस हुकूमत ने सबसे बड़ा जो अहमकाना इकदाम किया वो ये कि इन्होंने हैमर करना शुरू कर दिया पार्लियामेंट के अंदर, बजाय के परफॉर्मेंस को इन्होंने अकाउंटेबिलिटी को इन्होंने हैमर किया, और उसको इस तरीके से हैमर किया कि वो सारे का सारा जो प्रोसेस था उसके ऊपर क्वेश्चन मार्क लग गया, और वो सिर्फ ऑपोजिशन को जो टारगेट किया जा रहा था सिर्फ वो अकाउंटेबिलिटी नजर आई। मैं पहले एक चीज सेटल कर लेते हैं ना, एक चीज मैं आपको रीजन बता रहा हूं। जरदारी साहब चोर तो नहीं है, मैं आपको रीजन बता, नहीं मुझे इसका बताना, या तो आप कहते हैं कि अब ये चोर नहीं। मैं अपना ऑब्वियसली मैं जब तक अपना केस नहीं बताऊंगा, मैं केस ही पूछ रहा हूं, आपका केस क्या है? केस मैं कंक्लूजन देना चाह रहे हैं, मैं पहले बैकग्राउंड तो दे दूं ना। आप देखें, पहली बात ये है कि एक ये इशू है, दूसरा ये है कि इशू क्या है, पाकिस्तान की इकोनॉमी, आपका करंट अकाउंट डेफिसिट, आपका फिस्कल डेफिसिट, आपकी इन्फ्लेशन, आपके मुल्क में जो क्राइसिस है, डॉलर कहाँ पे शूट कर गया, महंगाई जो है, पाकिस्तान की आवाम जो है वो दब के रह गई है। यकीन मानिए, कितना छोड़ के गए थे डेफिसिट? ये नहीं, देखिए हम अगर छोड़ के गए थे तो $2.5 अरब साल का डेफिसिट ट्रेड का, आपका $2 अरब महीने का ट्रेड डेफिसिट है। गए तो चीजों को हैंडल भी किया हमने, इस तरह आवाम को सड़कों पे नहीं आने दिया, बच्चे घरों, लोगों के घरों को आपका इशू महंगाई महराया नहीं, ये भी इशू था। अब इसके साथ अगर ये 2-3 चीजें जो थी परफॉर्मेंसेस गवर्नमेंट की, ठीक है, नहीं है ये सारे अब ये वो चीजें जिसके लिए अब इनको हमने कहा चार्टर ऑफ इकोनॉमी कर ले। पहले दिन लीडर ऑफ द ऑपोजिशन में पार्लियामेंट में कहा कि कर ले, नहीं हमने इनको कहा कि असद उमर साहब आपसे ये आपके पास वो नहीं एबिलिटीज, नहीं आपके पास एक्सपर्टीज, तो आप हमसे ले लें। अगर नहीं आप हुकूमत चला सकते, आप हमें शेडो में रख लें, आप हमारे साथ बैठ के बात कर लें पाकिस्तान की खातिर। इन्होंने वो भी नहीं किया, इन्होंने एक ही सियासत की, पकड़ लो पकड़ लो पकड़ लो। और सारा केपीके में एहतसाब क्या हुआ, केपीके का कोई मिनिस्टर पकड़ा गया, केपीके का एक्स सीएम पकड़ा गया, केपीके के लिए सारा मामला और था, ठीक है ना, वो एक रोल और है। मुझे पहले ये बताएं, जिससे पहले कि मैं इनसे पूछूं, सर मुझे ये बताएं, क्या अब जो क्लेम्स आप पहले करते रहे थे कि ये चोर हैं, डाकू हैं, फाड़ूंगा पेट, निकाल लूंगा, सड़कों पे घसीटूंगा, अब नहीं करेंगे आप? देखिए हमारी सियासत अभी इस वक्त है पाकिस्तान, पाकिस्तान पहले भी पाकिस्तान थी। अब हम तो ये देख रहे हैं कि अगर इनके हाथ में ही पाकिस्तान के मामलात रहे, जो इन्होंने इकोनॉमी का बेड़ा गर्क कर दिया है, तो ये मामला बहुत बिगड़ जाएगा और ये इनसे सिचुएशन हैंडल नहीं हो रही। देखिए आज मुझे एक सेकंड, ये तो तय हो गया, आप दोनों का मौकफ ये है कि हुकूमत नहीं चल पा रही, आप हुकूमत गिराना चाहते हैं? नहीं, हमने कभी नहीं कहा कि हम हुकूमत करना क्या चाहते हैं। नहीं, हम हुकूमत, हमने ये अवाम के जो मसाइल है, जो इस वक्त मईशत का हाल है, बहुत खराब हो गया ना जी, हुकूमत गिरानी है या नहीं गिरानी? देखिए हमें कोई एक फोरम पर इकट्ठा होकर हुकूमत को ये रिमाइंडर्स तो देने पड़ेंगे ना, काम करें। आप अपने, हम तो कर रहे हैं, हम पार्लियामेंट के अंदर कर रहे हैं, हम पार्लियामेंट के अंदर कर रहे हैं, लेकिन अगर हुकूमत पार्लियामेंट के अंदर वो माहौल नहीं क्रिएट करेगी, इस्टेब्लिश करेगी, जो हुकूमत की अवलीन जिम्मेदारी है, पहली उनकी जिम्मेदारी, हुकूमत गिराने का फैसला नहीं, फिर हम शायद सड़क पर आ जाएंगे। गिराने का हम तो जमहूरी दायरों में रहकर जो हमें अलाउंस है, उस हिसाब से अपना प्रोटेस्ट करेंगे, काम करेंगे। हम चाहते हैं जमहूरी दौर अपने पूरी जो टेन्योर है उसको पूरा करे, लेकिन वो तो ये खुद फैसला करे ना। फैसला करें, हालात इतने खराब कर दिए। इमरान खान साहब ने तो खुद फरमाया है कि मुझे तो इलेक्शन शायद पहले भी हो जाए, अर्ली इलेक्शंस का अंदिया तो उन्होंने दिया है। यहाँ से ये कोई ऑपोजिशन की किसी जमात ने तो अंदिया दिया नहीं। चीज पर तय हुआ कुछ फर्क है यहाँ से। we will face this challenge together। हुकूमत को बोलने दें ब्रेक से पहले, ताकि फिर वापस आ जाएंगे। देखिए फवाद चौधरी साहब आज जाके वहां पे सिंध गवर्नमेंट के बारे में क्या करें, और पीपल्स पार्टी के बंदे फिर भी गिराने की बात नहीं कर रहे, वो कह रहे हमारे पास बंदे भी पूरे, हमने हुकूमत गिरा देनी। रेजर थिन मेजॉरिटी थिंकिंग नहीं है, रेजर थिन मेजॉरिटी ना। पंजाब में मेजॉरिटी है आपके पास, कोलिशन है ना, मरकज में आप सिंध क्या करने, ये सिंध में एडवेंचर क्या है, मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा। एक पार्टी जो खुद इतनी कमजोर है नंबर्स वाइज, उसका इंफॉर्मेशन मिनिस्टर सिंध जाके ये कैसे कह सकता है कि आप करें वरना हम कर देंगे? देखिए सबसे पहली बात तो ये है कि वो जो इंफॉर्मेशन मिनिस्टर साहब है वो तो अपने काम पे गए हुए, एक सियासत, हाँ बिल्कुल, वो सेंसर बोर्ड के ऊपर सारे प्रोविंसेस को ऑन बोर्ड लेना है,
So that's one of the major agendas. सुनाऊं उन्होंने क्या कहा आज? नहीं, वो मैंने सुना है। क्या कहा? गैस के गुब्बारे से हवा निकाल देंगे, बिलावल बच्चा है सियासत में, बच्चे गैर सियासी होते हैं, ये सेंसस में बात कर। हमारा एक मौक़िफ़ है, आप उसको अच्छा कहें बुरा कहें ये आपकी अपनी मर्जी है, बट वी फील कि जो JIT के अंदर मवाद आया है जिसपे के चीफ जस्टिस ने खुल्लम का के खांचे लगाए हुए थे और 3 बैंक खा गए ओमनी ग्रुप वाले। ये सिर्फ एक रिपोर्ट है FIA की, लेकिन ये रिपोर्ट जो है ये रिपोर्ट फाइनलिटी नहीं है, इसको नैब के पास भेजेंगे, वो इन्वेस्टिगेट करेगी। सो हम तो यही कह रहे हैं, हम कह रहे हैं कि इसको 2 महीने के अंदर अंदर इसका खाता सामने खुलना चाहिए, जिसका भी नाम है। आप ये नहीं कह रहे, आप ये कह रहे हैं JIT के पीछे, और अगर इसमें से 10% भी सही है, CM रिजाइन करे, अगर 10% भी सही, तो ऑब्वियसली अगर CM साइन कर रहा था 53 बिलियन पे, It's not established yet, तो जब इस्टेब्लिश हो जाएगा तो फिर रिजाइन करना चाहिए, फिर तो सारी डिमांड ये करेंगे, तो हम भी कहेंगे रिजाइन करेंगे। देखिए हमारा काम क्या है, जहां हम ऑपोजिशन में हैं, हम सिंध में ऑपोजिशन में हैं, हमने सिंध में प्रेशर डालना है, ये हम पे इधर प्रेशर डालना है। दिस इज पॉलिटिक्स दैट इज बीइंग प्लेड ऑन। आपको लगता है हुकूमत चलने देंगे ये? मैं ये कहती हूँ कि मैं तो इनको बहुत देर से कह रही हूँ, मैं इनको 1000 दफा कहती हूँ कि भाई अगर आप सिर्फ आके सुबह असेंबली के अंदर और अपनी एक तकरीर करके उसके बाद कहेंगे मैं नहीं सुनूंगा तो यू विल नेवर सक्सीड। ना इनके पास स्ट्रीट पावर है, ना नहीं, तो फैसला वक्त करेगा ना जी, ये फैसला टीवी टॉक शोज में तो नहीं होगा, ये तो जब लोग अपना हाथ मार्केट में खड़ा करेंगे तब पता चलेगा। आपके साथ नहीं है, मैं तो कहती हूँ कि चलो ये दिखाने के लिए कि पटवारियों के बगैर भी आप जलसा कर सकते हैं, एक जलसा कर दें, चले मीनारे पाकिस्तान नहीं फेल होता, कुछ और कर दें, कहीं एक ब्रेक के बाद मैम ये बताइएगा, वो ये कह रहे हैं कि वो अपोजिशन है, वो ज़ाहिर अपोजिशन अपनी डिमांड कर रही है, जो भी कर रही है, जब आपकी पूरी अपोजिशन इकट्ठी है, ज़ाहिर है इसका कोई एजेंडा होता है, कोई जो लोग आपके पीछे चल रहे हैं, लोग लाखों करोड़ों ने आप दोनों पार्टियों को वोट डाला, वो क्या समझें? आप हुकूमत गिराने आ रहे हैं, आप चेयरमैन सेनेट को सिर्फ बदलना चाहते हैं, आप प्रेशर डाल रहे हैं गवर्नमेंट पर, अचीव क्या करना चाह रहे हैं, जरा ये बता दीजिएगा। एक ब्रेक लेते हैं नाज़रीन, ब्रेक आओ आपके साथ। वेलकम बैक नाज़रीन। सो मैडम, ये ज़ाहिर है इत्तेहाद हो गया, जरदारी साहब ये कह रहे हैं कि हमारा इत्तेहाद हो गया, आप कह रहे हैं कि अवामी मसाइल पर, तो क्या चाहते हैं? ये कीमतें कम करें, डॉलर वापस नीचे लेकर आएं, आपकी कोई लिस्ट है इत्तेहाद की कि किस चीज क्या क्या डिमांड्स हैं आपकी? मईशत के तो बहुत सारे एस्पेक्ट्स हैं ना जिनको देखने की जरूरत है। इस वक्त किसी भी एंगल से मईशत का वो हाल नहीं है कि जहां पर सब्सटेंटिव बात करें। देखिए बड़ी वेग बात है, आप कहेंगे जी वेग बात नहीं, डॉलर कम होना चाहिए, आपके रुपए की जो कदर में 35% रातों रात कमी हो जाती है, आप कहते हैं कि जी टेलीविजन से पता चले, ये नॉन सीरियसनेस है ना, ये नॉन सीरियसनेस है। ठीक है, आपको चैलेंजेस हैं, मैं कतन नहीं कहती हूँ कि वफाकी हुकूमत को चैलेंजेस नहीं है, इस मुल्क को चलाने के लिए हुकूमत करने वाले को चैलेंजेस का सामना है, लेकिन कुछ तो हमें डायरेक्शन नजर आया ना। इस हुकूमत ने 35% डॉलर डिवैल्यू किया ओवरनाइट। तो ये जब आए थे 126 का डॉलर नहीं था, 126 का डॉलर, और उसके बाद जब डॉलर में इजाफा हुआ, जब रुपए डी वैल्यू हुआ, और फिर जब इन्होंने पेट्रोल की प्राइसेस बढ़ाई 10 रुपए एक दिन के अंदर। फैक्चुअली इनकरेक्ट स्टेटमेंट इसलिए मैं कह रहा था, लेकिन फैक्चुअली बट आई एम जस्ट गिविंग यू नो लाइक लमसम के जी इतना परसेंटेज। चले आप ये कहें कि रुपए की हिस्टोरिक डी वैल्यू, हिस्टोरिक इतना नहीं हुआ, एक दिन में कमी शायद इतना नहीं हुआ, इतनी कमी हिस्टोरिकली नहीं हुई जितनी अब हुई। इसके बाद आप पेट्रोल प्राइसेस को उठा ले, मतलब कोई चेक बैलेंस नहीं है ना किसी भी चीज का। आपने 100 दिन के वादे किए, उन 100 दिनों के वादों में कौन सा वादा पूरा हुआ या किस डायरेक्शन में हम गए? अगर आप कह देते कि जी एवरीथिंग इज अ यू टर्न एंड यू टर्न इज अ गुड थिंग टू डू, तो फिर तो पट्टा बैठ गया ना हमारा, फिर तो बस गए ना हम काम से। डिमांड क्या है? So we don't want to wait, we don't want to डॉलर कम करें। हम कहते हैं एवरीथिंग दैट इज कनेक्टेड टू योर डेली लाइफ। हम ये नहीं कह रहे इस वक्त ये कम करो, हम कह रहे हैं कि जो जो रिलीफ लोगों को मिलनी चाहिए कौन सी है, बताइए तो सही ना। आप पेट्रोल प्राइसेस को देख लें, आप रुपए को मजबूत करने की बात कर ले, आप स्टॉक एक्सचेंज को मजबूत करें, आप ट्रेड इम्बैलेंस को देखें, इसके अलावा बेरोजगारी बढ़ रही है। अब ये जो चीजें मैंने 2-4 आपको पहले गिनवाई, इससे महंगाई बहुत बड़ी है, बहुत ज्यादा बड़ी है, इट्स एवरी डेज लाइफ। क्योंकि जब आपकी हुकूमतें थी, मुझे याद है आप लोग ये करेंगे जब आपकी हुकूमत आएगी इंशाल्लाह। अब तो वो दवाओं की भी कीमतें भी बढ़ गई है ना, 15% वो भी बढ़ गई हैं। अब इंशाल्लाह हुकूमत आएगी तो लोग तवक्को रखें कि आपकी हुकूमत में डॉलर कम आएगा और पेट्रोल सस्ता होगा और कीमतें भी सस्ती होंगी। काशिफ साहब, जब नवाज शरीफ साहब प्राइम मिनिस्टर थे
اس وقت تو ڈالر 101 102 اس وقت جب نااہل ہوئے پھر اس وقت انکریز کر گیا. ظاہر ہے یہ کام تو شروع ہو گیا جب انسٹیبلٹی آ گئی نواز شریف صاحب کے خلاف یہ سارا ہوا. ایک فیصلے کی غلط بات نہیں میں کر رہا, یہ حقیقت ہے نا. آپ پیٹرول پرائسز نکال کے دیکھ لیں. زبیر صاحب نے کہا کہ ڈار صاحب نے ڈالر آرٹیفیشلی روک کے رکھا, میں اس کے سخت مخالف ہوں. میں کہہ رہا ہوں فیکچری بات یہ ہے کہ جو دکھتا ہے وہی حقیقت ہے. ہم یہ نہیں بات کر رہے کہ انہوں نے. ایک سیکنڈ رک جائیں, اختر میگل صاحب میرے لائن پر موجود ہے, میں ضرور ان سے پوچھ لوں, وہ بھی آپ کے اتحاد میں تھے آج. اختر میگل صاحب السلام علیکم. السلام علیکم کاشف بھائی, کیا نہیں سر؟ بالکل اچھے, آپ خیریت سے؟ مہربانی, آپ خیریت سے؟ اللہ کا شکر. سر یہ جو اتحاد حکومتی بنا زرداری صاحب نے اناؤنس کیا, آپ کی پارٹی کس حد تک اس اتحاد کے ساتھ چلے گی؟ کاشف بھائی کس احتیاط کی بات کر رہے ہیں؟ یہاں پہ تو کافی احتیاط چل رہے ہیں, لیکن ہماری جو آج سیٹنگ ہوئی ہے اپوزیشن کے ساتھ, جی جی, یہ نہ سمجھا جائے کہ ہم حکومت کو گرانے کے لیے اکٹھے ہوئے ہیں. ٹھیک, ہمارے کچھ جائز مطالبات ہیں اور ایک ہمارے اصول ہیں. کیونکہ پچھلے دور حکومت میں جو اقدامات کیے گئے تھے ہم نے ان پر اعتراضات کیے تھے. ٹھیک, اب بھی کیونکہ اپوزیشن نے ہمیں ایک دعوت دی کہ چند ایشوز ہیں جو ہم سمجھتے ہیں نہ کہ صرف ہمارے نہ کہ صرف اپوزیشن کے بلکہ اس ملک میں رہنے والے تمام عوام کے جو ہے وہ مسائل ہیں. ٹھیک, ایک دو ہے جو یہ عنقریب شاید ایک 2-3 دن میں یا اگلے ہفتے ایک منی بجٹ لانا چاہتے ہیں. تو سوال میں نے پہلے بھی یہ کہا ہے کہ یہ اگر منی بجٹ ہے, پہلے والا مائکرو بجٹ تھا کیا تھا؟ ٹھیک, سو اس پہ آپ کا اعتراض ہے؟ ٹھیک جی ہاں, کیونکہ ہمیں عوام نے منتخب کیا ہے, ہمیں کسی اور نے منتخب نہیں کیا, اور ہم کسی بھی حکومت کے یا اپوزیشن کے کسی بھی ایسے اقدام کی حمایت نہیں کریں گے جس سے جو ہے نا یہاں کی عوام متاثر ہو. بالکل ٹھیک. سو آپ منی بجٹ کی مخالفت کریں گے؟ اگر حکومت اس کی مخالفت اپوزیشن اگر اس کی مخالفت نہیں بھی کرتی ہم اس کی مخالفت کریں گے. بالکل ٹھیک ہو. اور جہاں تک ملٹری کورٹس کی جو بات کی جا رہی, ملٹری کورٹس بنائے جا رہے ہیں. ہم نے پچھلے دور حکومت میں جب PMLN کی حکومت تھی ہم نے اس وقت اس کی مخالفت کی تھی جب ہمارا ووٹ ایک تھا. جب ملٹری کورٹ بنائے جا رہے ہیں تو پھر آپ ڈکلیئر کریں کہ اس ملک میں ڈیموکریسی نہیں ہے, یہاں پر آپ کے جوڈیشری سسٹم فیل ہو چکا ہے, تو پھر فوجی عدالتیں قائم کریں. کیونکہ فوجی عدالتیں ہمیشہ کاشف بھائی مارشل اللہ کے دور میں ہوتی ہیں. بالکل ٹھیک. کسی بھی ڈیموکریٹک گورنمنٹ میں اور کوئی بھی ڈیموکریٹک فورسز اپنے اس کو جو ہے جواز نہیں بنا سکتی کہ جی ملٹری کورٹ سے جو ہے وہ انصاف دلائیں گے. ملٹری کورٹ سے آج تک دن تک کسی کو انصاف نہیں ملا. I totally agree with you sir. آپ اپنا نظام ٹھیک کریں, اس عدالتی نظام کو ٹھیک کریں جو ہمارے پاس ہے. ہم نے اس کی کوئی کوشش نہیں کی, ہم آسان راستہ لیتے ہیں, ملٹری کورٹ بنا دیتے ہیں. سو آپ اس کی بھی مخالفت کریں سر. سو تیسرا ملٹری کورٹس کی بھی کے خلاف ہے, منی بجٹ کے خلاف ہے سر. جی بالکل. اور تیسری جو بات ہے, اب وہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں جو ہے ججوں میں اضافہ کیا جا رہا ہے. بھائی میرے, اسلام آباد کی جو آپ ایریا دیکھیں یا اس کی جوڈیشن دیکھیں تو ہمارے بلوچستان کی ایک سب تحصیل کے برابر ہے. پورے بلوچستان میں شاید ججز کی اتنی تعداد نہ ہو ہائی کورٹ کی جتنی آپ اسلام آباد میں تعینات کرنا چاہتے ہیں. بالکل ٹھیک. تو کیا ہم بلوچستان کے لوگ یا دوسرے جو صوبے ہیں وہاں پہ انصاف مہیا کرنے کے لیے جوڈیشل کا دائرہ کار جو بڑھانے کی ہم زحمت نہیں کرتے, اس کے بارے میں نہیں سوچتے؟ ٹھیک سر. آپ تو انصاف کے لیے جو تشنا ہے, ہمارے لیے جو انصاف کا جو قحط پڑا ہوا ہے بھائی میرے, اس قحط کو کس طرح ختم کریں گے؟ سو آپ اس کورٹ کے بھی خلاف ہے سر, لیکن ان 3 ایشوز کے علاوہ بھی آپ حکومت کے ساتھ ہی ان کا ساتھ دیں گے, ان تینوں پہ مخالفت کریں گے, اس کے علاوہ ساتھ دیں گے سر؟ کاشف بھائی میں نے پہلے دن اپنی اسپیچ میں کہا تھا کہ کوئی بھی اقدام حکومت کا یا اپوزیشن کا مثبت اقدام ہوگا ہم اس کا ساتھ دیں گے. کوئی بھی منفی اقدام چاہے وہ حکومت کی طرف سے ہوا یا اپوزیشن کی طرف ہوا ہم اس کی مخالفت پہلے بھی کیے اور اب بھی کرتے رہیں گے. اور سر اگر حکومت گرانے کی کوشش کرے اپوزیشن, آپ کیا کریں گے؟ دیکھیں ہم نے اس حکومت کو اس لیے سپورٹ نہیں کیا کہ کوئی اس کو آ کے گرائے. ہم نے اس حکومت کو سپورٹ اس مقصد کے لیے کیا تھا کہ ہمارے جو جینیون مطالبات ہیں وہ حل کیے جائیں. یہ پچھلی دونوں حکومتیں, چاہے PMLN کی حکومت رہی ہے, اس نے اس کے بارے میں نہ کیا کچھ, نہ ہی اس کے بارے میں کبھی تک سوچا, نہ ہی پیپلز پارٹی نے ہمارے ان مطالبات کے سلسلے میں کبھی غور فرمایا.
اگر موجودہ حکومت ان ہمارے مطالبات کو کل، کیونکہ ہماری سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کی میٹنگ ہے، کیونکہ ابھی تک بھی اس حکومت نے سوائے ہمیں تسلیاں دینے کے لیے اور کوئی اقدام نہیں کیا، تو کل سینٹرل کمیٹی کی میٹنگ میں ہم تمام جو کہتے ہیں نا کہ کیا کھویا کیا پایا، ہم وہ پورا پلندہ ان کے سامنے رکھیں گے، تو پھر دیکھیں ہماری سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی فیصلہ کیا کرتی ہے. لیکن ان بنیاد پر ہم حکومت گرانے کے حق میں نہیں ہیں کہ کیوں اس کو کب گرایا جائے. ہمارے جو ڈیمانڈز ہیں وہ اگر پورے کیے جاتے ہیں، ہمارے جو مسائل ہیں ان کو حل کیا جاتا ہے، یہ حکومت 1 سال نہیں 5 سال چلے، ہمیں کوئی اس پر اعتراض نہیں. بالکل ٹھیک، بہت شکریہ. کل سی سی کی میٹنگ میں کہتے ہیں اپنے آڈٹ پیش کریں گے کہ کیا 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 نہیں. سو منگل صاحب آپ کے ساتھ فی الحال ایشوز کی بنیاد تک ہے. ہم نے بھی ایشوز کی بات کی، ہم نے جب شازیہ بھی یہی بات کری تھی کہ ہمارا ایشو یہ نہیں، آپ نے کہا ایشوز کی بات کریں، ہم نے کہا ایشو ہمارے انہوں نے بتایا، میں نے ایشو لکھے ہیں، اکانومی، پارشل اکاؤنٹیبلٹی اور باقی جو ہیومن رائٹس وغیرہ کی وائلیشن ہوگی، وہ تو خیر سب ایشوز ہیں. لیکن یہاں پر جب تک 2 چیزیں ہیں، ایک ہمیں اکاؤنٹیبلٹی نظر آنی چاہیے اکراس دا بورڈ، ہمیں کے پی کے میں بھی اکاؤنٹیبلٹی نظر آنی چاہیے، ہمیں جو ان کے الائز ہیں اس وقت بیٹھے ہوئے ان کے خلاف بھی اکاؤنٹیبلٹی نظر آنی چاہیے، اور دوسرا ہمیں اکنامک فرنٹ پہ ان کی پرفارمنس نظر آنی چاہیے. یہ 2 بیسک چیزیں. چیئرمین سینٹ گرا رہے ہیں، میں کیونکہ یہ آپ کا سب سے، میں نے آج کی میٹنگ میں سنا چیئرمین سینٹ گرانے کی بات ہوئی ہے. میری نالج میں یہ نہیں ہے، ابھی تک نہیں سب فیصلہ ہوا، ابھی تک میرے بھی علم میں نہیں، بس خبریں چل رہی ہیں. یہ ہیں ان کے ایشوز، آپ کی اکانومی، آپ کا جو بوجھ عام آدمی پر جا رہا ہے. یہ بالکل صحیح، ان کی رول بھی یہی ہے اپوزیشن کا کہ یہ چیک اینڈ بیلنس رکھے حکومت پہ. اور بہت ہم تو بڑی دیر سے یہ کہتے رہے کہ یہ فرینڈلی اپوزیشن کی وجہ سے اب جب ہم اپوز کرتے ہیں تو لوگوں کو لگتا ہے بہت کوئی سخت ہے. پہلی بات میں تھوڑا سا آپ کو کریکٹ کر دوں، لیکن کیا وجہ کہ آپ کو نظر نہیں آ رہا کہ کرٹیسزم آپ کی حکومت پر شروع ہو گیا کہ نہ کوئی ڈائریکشن ہے نہ کوئی فیصلہ ہے. وہ سنا تھا پی ٹی آئی آ کے ریفارمز کرے گی، کوئی ریفارمز نہیں. مجھے ایک چیز تو بتائیں جو آپ کی حکومت نے کہا کہ دیکھیں یہ ہمارا کریڈٹ ہے بہت بڑا، this is what we've done. تو مجھے ذرا موقع دیں گے تو میں بتا بھی دوں گی. سب سے پہلی بات تو اکانومی کی انہوں نے کی فرسٹ 5 months. آپ اٹھا کے پہلے 5 مہینے انہی کے فگرز پڑھیں 2008 میں اور 2013 میں اٹھا لیں، اور انفلیشن دیکھ لیں، یہ میں وہیں سے فگرز نکالیں. پہلے 5 مہینے میں انہوں نے 11.2% انفلیشن بڑھی پہلے 5 مہینے میں. جی یہ آپ اسد عمر صاحب نے فگر دیے تھے پچھلے دنوں، 4% آپ کی بڑھی ہے اور 11% آپ کی. شازیہ بھی یہ جواب آپ کی طرف ہے. یہ میں ان دونوں کو، میرے بہت پڑھے لکھے کولیگز ہیں، یہ جا کے بالکل ان منسٹری آف اسٹیٹسٹکس، ان کے اپنے جو اسٹیٹسٹکس ہیں اس کو جا کے چیک کر لیں اور میرے ساتھ آ جائیں. میں نے تو نہیں یہ فگرز بنائے ہوئے 2008 میں، مجھے کیا پتا کیا فگرز تھے کیا تھے. میں تو انفلیشن، مہنگائی کا آپ یہ کہہ رہے ہیں سب سے کم ہوئی ہے ان پہلے 5 مہینے میں کمپیئر ٹو دیز 2. ایکسپورٹس have started going up, remittances all time high ہیں, imports are down, ڈائریکشن چینج ہو گئی ہے. لیکن اگر آپ یہ سوچتے ہیں کہ 5 مہینے کے اندر جا کے جو 50 مہینے کا گند ہے وہ ختم ہو جائے گا، وہ نہیں ہوگا. لیکن ڈائریکشن نہیں جی، ایکسپورٹس 5.5%. یہ میں آپ کو فگرز بتا رہی ہوں ڈسمبر کے فگرز جو ہیں. ظہیر صاحب کے مفتاح اسماعیل صاحب نے بھی کہا کہ ایکسپورٹس بڑھی. مفتاح اسماعیل صاحب نے کہا ہے، اور اس کے علاوہ آپ دیکھیں امپورٹس از ڈاؤن. سو آپ کا ڈائریکشن چینج ہو گیا. آپ نے بالکل صحیح کہا، 2.9 بلین تھا پر منتھ انہوں نے جو دیا ہمیں ڈیفیسٹ، اس وقت 2.3 بلین پہ آ گیا ہے. 5 مہینے میں اگر یہ ڈائریکشن چینج ہو گیا ہے تو اس کا مطلب ہے آگے جا کے اس میں بہتری آئے گی. لیکن 2008 کی جو آپ نے بات کی، 2008 میں جب پیپلز پارٹی کو گورنمنٹ ملی تھی تو پیپلز پارٹی خود تو بتاتی ہے کہ معیشت کا کیا حال ملا تھا جب ہمیں جنرل مشرف کے حکومت کے اختتام پر جو حالات تھے، ایک ڈکٹیٹرشپ ختم ہوئی تھی، ملک میں جمہوریت آنی تھی، ملک کے بہت سارے مسائل جو تھے وہ فکس ہونے تھے، اور ساتھ ہی ساتھ معیشت. تو میرا خیال ہے کہ اگر میں صرف پیپلز پارٹی کی سٹیٹمنٹ کو کوٹ کروں تو یہی ہوگا کہ جی میں اپنی بات کر رہی ہوں. لیکن جب اسحاق ڈار صاحب کو وزیر خزانہ بنایا تھا تو آپ کو یاد ہے کہ انہوں نے کیا کہا تھا کہ اتنی بری حالت ہے، انہوں نے کہا اتنی بری حالت ہے کہ یہ جو ہے نا بہت ہی بری حالت ہے. He said
کہ بہت ہی بری حالت ہے. وہ آن ریکارڈ فرسٹ فگرز ہیں, انہوں نے کہا کہ جو فگرز شوکت عزیز صاحب کی گورنمنٹ چھوڑ کے گئی, آپ اگر وہ آن ریکارڈ نکالیں, وہ نہیں رہے, وہ نہیں رہے, فوجی عدالتوں کی حمایت کریں گے مخالفت. We had to deal with what we inherited after General Musharraf. ٹھیک ہے, جہاں تک معیشت, دیکھیں معیشت کو چھوڑ دیں, فی الحال چھوٹی بات تو کریں نا, مہنگائی بڑھ گئی ہے. مہنگائی تو بڑھی ہے, I respect, وہ کہہ رہے ہیں اتنی نہیں بڑھی جتنی آپ نے بڑھائی تھی, یہ کہہ رہے ہیں ان سے کمپیریزن بہت کم ہے. ہم نے ڈالر کا جو پرائس ہمیں ملا تھا, اگر آپ کو یاد ہے, پر بیرل نہیں 150 تک تجاوز کر چکا تھا, آپ کو یاد ہے, ایگزیکٹلی راؤنڈ اباؤٹ. اگین اب ریٹس آف مہنگا ترین تھا ہماری پچھلی 3 حکومت, مہنگا ترین تھا. ہم نے تب بھی بجلی کے بلز کو کم رکھا تھا. We managed it. جی گورنمنٹ کا کام ہوتا ہے ریلیف پرووائڈ کرنا, مینج کرنا. ہم سب ڈال دیں گے عوام کی جھولی پر, تو یہ وعدے تو نہیں. مخالفت کر رہے ہیں یا حمایت کر رہے ہیں؟ دیکھیں ہم نے اس وقت تو اس پر مطلب I think we have expressed reservations. زرداری صاحب سے آج سوال پوچھا گیا, زرداری صاحب کمرے میں جا رہے تھے, ہر سوال کا جواب دے رہے تھے, انہوں نے کہا بلاول صاحب نے مخالفت کی ہے, انہوں نے کہا کہ ہم نہیں کریں گے, تو زرداری صاحب سوال کا جواب دیے بغیر چلے گئے. دیکھیں ریزرویشنز کیا ہوتی ہیں, ہمیں سب سے بڑی ریزرویشن انسانی حقوق ہے نا جی. ہمیں سب سے بڑی ریزرویشن یہ ہے کہ اس ملک میں جو اس وقت کدھر تھے جب یہ فوجی عدالتیں بنی تھیں جی, تو ہم تو آپ کو کہہ رہے ہیں کہ ایکسٹرا آرڈینری, اس وقت میں نے آپ کو پہلے بھی کہا, آپ سنتے نہیں نا, گیسٹ کو سنتے نہیں, آپ صرف اپنی آواز سنتے. میں نے آپ سے کہا ایکسٹرا آرڈینری حالات تھے, بنانی پڑی نا. میرے ساتھ بیٹھے اس وقت حکومت میں تھے, ہمارا ان سے یہ مطالبہ تھا کہ یہ جو 2 سال آپ کو ملے, اس میں اپنے کام بتانا ہے ہمیں. انہوں نے ہمیں ایک پلان بھی بتایا تھا, بڑا ایمبیشس پلان تھا, وہ پورا نہیں ہوا, وہ نہیں ہوا. سو یہ غلطیاں ہیں, بٹ دیٹ ڈزنٹ مین کہ آپ ایک کے بعد دوسری غلطی ریپیٹ کریں جس بیکاز آپ نے پہلے کام نہیں کیا. ویڈ لائک فار دس گورنمنٹ ٹو موو ان دی رائٹ ڈائریکشن. میری آواز زیادہ نہیں چلنی ہے, بیوی کو پسند نہیں آتی, بیوی کو نہیں جی کیا کریں. دیکھیں مسئلہ یہ ہے کاشف صاحب, آپ کی آوازیں سناتا ہوں, آپ کو وہ بھی پسند نہیں آتی. نہیں, آپ کی آواز ڈکیتوں کے ساتھ بیٹھتے ہوئے آپ کو بالکل تکلیف نہیں ہوتی. بہت آوازیں ناسور کے ساتھ آپ بیٹھ جاتے ہیں, ملک دشمنوں کے ساتھ آپ بیٹھ جاتے ہیں, کیا کہتے تھے, قومی چوروں کے ساتھ آپ بیٹھ جاتے ہیں. میری تو آواز نہیں ہے, تو آپ کی آواز تھی, میں تو آپ کو خالی کو آوازیں سنائی, مائنڈ نہیں کیجیے گا. فوجی عدالتیں جب آپ ناسور کے ساتھ بیٹھ رہے ہیں تو پھر آپ کی ریزرویشن. کاشف صاحب 2 باتیں, ایک بات تو یہ فوجی عدالت حمایت مخالفت, اس سے پہلے معیشت تھوڑی سی, ریڈی والے سے لے کے کارخانے والے تک ہر شعبہ زندگی اور کاروبار سے رکھنے والا بندہ رو رہا ہے. ٹھیک ہے, یہ تباہی نکل گئی ہے, یہ بہت بڑا ایشو ہے کہ گیس کا بل, یقین مانیے جس گھر کو 5000 کا گیس کا بل آتا تھا, یہ جس میرے سے کیا پوچھ رہے ہیں جی, مجھے جتنا اس کا پریشانی ہے, مجھے اتنی آپ کی حکومت کے ملک ریاض کو 25,000 ایکڑ دینے کی پریشانی ہے, جس کے 10 ارب روپے جعلی اکاؤنٹوں میں آتے ہیں. مجھے ان ٹھیکیداروں کو وہ دینے کی بھی اتنی پریشانی ہے جس کے 54 کروڑ روپے فیک اکاؤنٹس میں آتے ہیں, جس سے آپ کے جہاز بکتے ہیں, جس سے آپ کے گھر بنتے ہیں, جس سے آپ کی فرسٹ کلاس کی ٹریولنگ ہوتی ہے. مجھے تو اس سے بھی پریشانی ہے. آپ نے اس انویسٹیگیشن کا ذکر کیا جس کے حوالے سے جو انویسٹیگیشن ایک اسٹیٹ انسٹیٹیوشن نے کی ہے, جس کے اوپر آپ کی لیڈرشپ نے کہا میاں صاحب ریزائن کرنا, اور اس کے حوالے سے ایسی ہی JT پر آپ کی لیڈرشپ نے کہا میاں صاحب ریزائن کرنا چاہیے. آپ ہی کے میڈیا سے تعلق رکھنے والے ایک جرنلسٹ نے بریکنگ یہ دی تھی کہ جی گورنمنٹ کے ایک اہلکار ہیں جو نمائندے ہیں, وہ بیٹھے ہیں JIT ٹیم کے ساتھ. غلط کیا انہوں نے, میرے سے کہہ لیں, میں تو JT کی رپورٹ کو کوٹ کر رہا ہوں. پروفیشن سے تعلق رکھنے والے کسی شخص کی معاملہ تو نیب کے پاس چلا گیا, تو اب دیکھتے ہیں نیب کیا کرتا ہے. And let's not discuss this because ہمیں اب نیب جو ہے وہ ایسے چیزیں تو ویسے آپ کو ڈسکس کرنے اچھی نہیں لگتی, یہ ٹائم ہے نہیں, حکومت کے دباؤ اچھا ہو جائے گا, حکومتیں بن جائیں گی, سب اچھا ہو جائے گا. لیکن وہ تو نیب کے پاس چلا گیا, اس کے اوپر تو بحث کریں گے جب وہ دوبارہ ایشو چلے گا وہاں پہ. بریک کے بعد کیا کرتے ہیں آپ, لیکن ECL پہ بھی میں بات کروں گی. ایک بریک لیتے ہیں نا جی, بریک کے بعد آپ کے ساتھ.